أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشتهم وعظمتهم أجمعين الآن من هذه الليل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے سوائے غم آل محمد کے ارباب عزا کس کی یاد میں شب بیداری منائی جا رہی ہے یہ امام حسن مجتبی اور رسول خدا کی یاد میں شب بیداری کا اہتمام ہے ارباب عزا دونوں جنازے بڑی مظلومیت کے جنازے ہیں ارباب عزا ایک محمد کا جنازہ ہے جو مدینے میں 3 دن تک پڑا رہا 3 دن تک محمد کا جنازہ مدینے میں پڑا رہا اور ایک جنازہ بہت ضروریت کا جنازہ ہے ارباب عزا جسے ہم سبط حسن کہتے ہیں جسے ہم امام حسن مجتبی کہتے ہیں جب اس کا جنازہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی بوچھار کر دی گئی تھی ارباب عزا خدا کوئی غم نہ دے ارباب عزا ایک روایت پڑھتا ہوں شاید آپ کا دل ہلکا ہو جائے اور آنکھیں رونے کے لیے آمادہ ہو جائے جب حشر کا میدان سجے گا تو خدا بند عالم جناب شہزادی سے کہے گا اے شہزادی اے بنت رسول یہ روز آپ کے لیے ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خواہش کو ظاہر کریں تو جناب شہزادی کہیں گی اے پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ تو آج مجھے اور محشر والوں کو میرے دونوں بیٹوں کی شہادت کو دکھا دے اتنا کہنا ہوگا ارباب عزا خدا بند عالم تمام محشر والوں کو حسن اور حسین کی شہادت دکھائے گا خدا دکھائے گا کہ امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کپکر کے دست میں گر رہے ہوں گے اور امام حسین کے گلے پہ شمر کا پھول خنجر چل رہا ہوگا آج زہرا یہ وہ منظر ہوگا اس منظر کو دیکھ کے تمام اہل نشر گریہ کر رہے ہیں ارباب عزا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ابھی اربعین کے ایام گزرے ہیں اربعین کے ایام کی ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہوئی ہے دیکھیے ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہی تو دیکھا کربلا میں ہم نے کیا دیکھا کربلا میں ہم نے یہ دیکھا حسین کی شہادت کے بعد جناب سکینہ کو سونے نہیں دیا گیا جب سکینہ سوتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے سکینہ سوتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے ارباب عزا کی اربعین کا واقعہ بیان ہے ویڈیو وائرل ہے کہ ایک ذات
واحد سے امام حسن کہتے ہیں اے واحد تو تو تمام اہل بیت کے آل محمد کے سخت مسائل پڑھتا ہے، تو میرے سخت مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ واحد کہتا ہے میں مولا میں تو قوم کو بتاتا ہوں، میں آپ کے شیعوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی تو مولا ہے جس کا جنازہ گھر سے نکلا تو چند لمحے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اور میں چاہتا خدا باتوں پہ رحمت نازل کرے۔ اور باپ امام حسن کہتے نہیں واحد یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں ہے۔ واحد کہتا ہے مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں، مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں، ہمارا ایک ہی تو ایسا امام ہے جس کا جنازہ نکلا تو اس کا کفن سفید تھا، لیکن جب جو ہی جنازہ نکلا تو جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے جو کفن سفید تھا وہ بھول کے سرخ ہو گیا۔ حضرت مولانا صحابہ خدا سلامت رکھے رونے والوں کو امام حسن کہتے ہیں اے واحد یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں ہے۔ واحد کہتا ہے مولا میں آپ کے شیعوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ہمارا ایک ہی تو ایسا امام ہے جسے باہر جب چین نہیں ملتا تھا، جب باہر اسے ستایا جاتا تھا وہ سکون لینے کے لیے گھر میں تشریف لاتا تھا، لیکن ارباب اللہ قیامت ہے قیامت۔ مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں جب آپ سکون لینے کے لیے گھر میں تشریف لاتے تھے تو تاکہ آپ کو چین ملے سکون ملے تو گھر میں ایک ملعونہ تھی جس کا نام جودا تھا جو آپ کو زہر دینے والی تھی۔ امام حسن کہتے نہیں واحد یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں ہے۔ اب واحد خود کہتا ہے مولا میں نے تو آپ کے تمام مسائل بیان کر دیے، مولا آپ ہی بتائیے نا آپ کے سب سے سخت مسائل کیا ہے؟ مولا امام حسن کہتے اے واحد یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں کہ میرا جنازہ گھر کو واپس آ گیا، یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں میرے جنازے پہ تیر برسائے گئے، یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں کہ مجھے ستانے کے لیے میری بیوی جو شاد تھی، یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ مولا بتائیے نا آپ کا سب سے سخت مسائل کیا ہے؟ واحد سن میرا سب سے سخت مسائل یہ ہے مدینہ شہر تھا، شہر کی گلی تھی، ارے چلتا ہوا دروازہ تھا، میری ماں کے اوپر میری آنکھوں کے سامنے چلتا دروازہ گرا دیا۔ حضرت مولانا صاحب خدا کوئی بات ہے ہمارے بابے امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا کلیجے کے ٹکڑے دشت میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ جب یہ زہر کا پیالہ جس پیالے میں زہر تھا جب یہ زمین پہ گرا تو جہاں زمین پہ زہر کا گرنا تھا زمین میں کٹھے پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے زمین کتنی سخت ہوتی ہے، زمین کتنی سخت ہوتی ہے، زہر کا پڑنا تھا زمین میں کٹھے پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے امام حسن کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی، کس طرح سے دل میں تکلیف رہی ہوگی، سینے میں تکلیف رہی ہوگی، وہ مولا ہی بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ارباب اللہ روایت کہتی ہے امام حسن لیتے ہوئے ہیں، امام حسن لیتے ہوئے ہیں، ام فرما جیسی بیوی امام حسن کے سامنے سرحا میں بیٹھی ہوئی ہے، مولا کو کوسا دے رہی ہے، ہاتھوں بالوں پہ اپنا ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اسی درمیان میں دیکھیں مولا کا سینہ چل رہا ہے، اسی درمیان میں 3 برس کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا، امام حسن کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ بیوی نے کہا بیٹا بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ اتنا کہنا تھا امام حسن نے ام فرما سے کہا نہیں ام فرما جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون ملتا ہے، شاید امام کی نگاہیں کربلا کی جانب تھی، حالانکہ میرا یہ لال قاسم جو کربلا میں ہوگا جب کربلا کی زمین میں آئے گا تو ٹکڑوں میں تقسیم۔ آج مولانا صاحب خدا کو یہ رحمت ہے ہمارے بابے عظمت آخری زحمت مولا کا جنازہ نکلا۔ جب جنازہ نکلا تو مولا کی خواہش کیا تھی؟ امام حسن کی خواہش تھی کہ مجھے نانا کے پاگل میں دفن کر دیا جائے، لیکن ہمارے بابے
امام حسن کو نانا کے پہلو میں جب نہیں ہونے دیا. جب جنازہ روزے رسول کے پاس پہنچتا ہے تو تیروں کی بارش ہو جاتی ہے. صاحب بھی امام حسن کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئے. جنازہ واپس آیا گھر کو. یہ قیامت کا منظر ہے. جب جنازہ گھر کو واپس آیا تو بہنوں کا دل تڑپ گیا. جناب زینب کا دل تڑپ گیا. ارے میرے بھیا کے لاشے پہ، میرے بھائی جان کے جنازے پہ یہ کس نے تیروں کی بوچھار کر دی؟ ارے بابے اللہ پھر کیا ہوا؟ بہن زینب آگے بڑھی. زینب نے آستین کو بیٹھا، کہا بھیا آپ کے جنازے سے تیر زینب نکالے گی. آپ کے جنازے سے تیر زینب نکالے گی. میں کہوں گا اے زینب یہ مدینہ ہے کہ تم ایک بھائی کے لاشے سے تیر نکال رہی ہو. وہ کربلا ہوگی کہ تم 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کا بھوکا گلا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہو. آخری مسائب کی جو مسائب ہے ارباب اعظم میں کہوں مولا آپ شہید ہو گئے، آپ کا جنازہ گھر واپس بھی آیا، لیکن بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جنازہ پھر اٹھایا گیا، آپ کو کفن بھی دکھایا گیا، آپ کو غسل بھی دیا گیا اور آپ کو آپ کی والدہ اماں جناب سیدہ کے پہلو میں دفنا دیا گیا. میں کہوں گا اے مولا آپ کو تو غسل بھی مل گیا، آپ کو تو کفن بھی مل گیا، آپ کو تو کاٹھا بھی مل گیا، لیکن حال آپ کا بھائی حسین کربلا کی جلدی ریتی میں اس کی لاش 3 دن تک بے گورو کفن پڑی رہی. کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، وارث موجود تھا لیکن اتنا مجبور تھا. ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق تھا. اور جس بہن نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالا تھا اس کے ہاتھ سے اس بٹے ہوئے تھے، وہ پرسیاں پڑ رہی تھی. بھیا مجھے معاف کر دینا. وسلام الذی ظلموا ایھم القلب ينقلبون.